السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محسن اسلام پر استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد افضل صاحب کیموری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کا ذکر خیر فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل محسن اسلام کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ حضرت مولانا محمد افضل صاحب کیموری دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، ولادت 1958 عیسوی، فراغت 1981 عیسوی۔ نام محمد افضل بن حاجی محمد حسین بن حاجی عبدالکریم، 1 مئی 1958 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن یوپی سے متصل صوبہ بہار کا ایک گاؤں لے دری ہے، جو پہلے ضلع روہتاس میں تھا اور اب اس سے کٹ کر بننے والے ضلع کیمور کا حصہ ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ قرآنیہ بڑی مسجد جونپور میں قرآن کریم حفظ کیا اور وہیں مولانا محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حصور فیض آباد سے، جو فارسی زبان میں اختصاص رکھتے تھے، فارسی اور عربی اول و دوم تک کی تمام کتابیں پڑھی۔ وہاں سے 1976 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ بنارس گئے، جہاں عربی سوم سے جلالین شریف تک تعلیم حاصل کی۔ وہاں کے نمایاں اور ممتاز طلباء میں سے تھے۔ وہاں جن اساتذہ سے کسب فیض کیا، ان میں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جگدیش پور اعظم گڑھ، سابق استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، اور مولانا ڈاکٹر ظفر احمد صاحب صدیقی، پروفیسر، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جیسے نامور اہل علم شامل ہیں۔ 1981 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوئے، جہاں 2 سال رہ کر مشکوٰۃ شریف اور دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی اور 1981 عیسوی میں فراغت ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف کے اندر جن اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا، ان کے اسماء کتب یہ ہیں: بخاری شریف جلد اول حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری، بخاری شریف جلد ثانی حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف جلد اول موطا امام مالک حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف جلد ثانی حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف جلد اول شمائل ترمذی حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف جلد ثانی حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد شریف جلد اول حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو داؤد شریف جلد ثانی تحاوی شریف حضرت مولانا خورشید عالم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ شریف حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، نسائی شریف حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم، موطا امام محمد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تدریس کا آغاز مدرسہ ضیاء العلوم مانی کلاں سے کیا، 3 سال وہاں رہے۔ اس کے بعد مدرسہ منبع العلوم خیر آباد گئے۔ یہ 1983 عیسوی کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد تقریباً 23 سال یہاں تدریس سے منسلک رہے۔ آپ کا درس اپنی مثال آپ تھا، تفہیم پر بے پناہ قدرت تھی، منبع العلوم کے مقبول ترین اساتذہ میں سے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہاں کا ماحول اس قدر راس آیا کہ یہیں مکان بنا کر مستقل بود و باش اختیار کر لی۔ اس وقت آپ کو خیال بھی نہ ہوگا کہ کبھی منبع العلوم سے علیحدگی کی نوبت آ سکتی ہے۔ 2005 عیسوی میں کچھ ایسی صورتحال پیش آئی کہ آپ کو منبع العلوم چھوڑنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو دارالعلوم میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد ظلہ کی نظامت تعلیمات کا زمانہ تھا۔ انہوں نے آپ سے دارالعلوم میں تدریس کی پیشکش کی۔ اس طرح نہایت اعزاز کے ساتھ 2005 میں دارالعلوم میں مدرس مقرر ہو گئے۔ کچھ عرصہ ناظم دارالاقامہ، نائب ناظم تعلیمات، قائم مقام ناظم تعلیمات بھی رہے۔ تعلیمات سے وابستگی کا کل زمانہ تقریباً 5 سالوں پر محیط ہے۔ اس دوران کئی اہم امور انجام پائے، جس میں آپ کا کلیدی کردار رہا، جیسے اساتذہ کی ترقی کے لیے نئے ضابطے کی ترتیب کے لیے شورا نے ایک دستور ساز کمیٹی تشکیل دی، جس کے آپ کنوینر رہے۔ پھر نیا ضابطۂ ترقی رہنما خطوط کے ساتھ مرتب ہوا، منظور ہوا اور اسی قلیل عرصے میں نافذ بھی ہو گیا۔ اسی طرح عربی اول سے عربی ہفتم کے تمام درجات کی کتابوں کا ماہانہ نصاب مقرر ہوا۔ دورہ حدیث شریف کی تمام کتابوں کی تفصیلی تدریس کے لیے ابواب کا انتخاب ہوا، جس پر مجلس تعلیمی اور شورا نے اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ بارہا آپ ناظم امتحان بھی رہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، اور اس کو بھی بہترین انداز میں منظم کیا۔ کاپیوں کے جانچنے کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے، جو مطبوعہ شکل میں ممتحن حضرات کو دیے گئے کہ اسی کی روشنی میں نمبرات دیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ
آپ نے اشتداد طبع کے خلاف تمام ذمہ داریاں بعض بڑوں کے احترام میں قبول کی اور اسے احسن طریقے سے پورا کیا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہر طرح کے شور و فتن سے آپ کو محفوظ رکھے اور آپ پر اپنا فضل خاص فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر اکابر کا تذکرہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔